ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے وزیر ہوا بازی جناب چودھری غلام سرور خان، جن کی اپنی ڈگری جعلی ہے اور اس جعلی ڈگری ثابت ہونے کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ کئی سال پہلے ریفر ہو گیا تھا اینٹی کرپشن پنجاب کو، لیکن چونکہ انہیں 2018 کا الیکشن جتوانا تھا اور نثار علی خان کو ہروانا تھا، تو وہ کیس جو تھا وہ بھاری آواز گئی اور اس کے نتیجے کے اندر وہ کیس وہیں پہ دفن کر دیا گیا. لیکن یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جعلی ڈگری کے اوپر الیکشن لڑنے کا جو کیس ہے وہ فائنل ہو چکا ہے، اس کا ورڈکٹ لکھا جا چکا ہے، اور وہ ورڈکٹ چونکہ ہماری رسائی ہے اس تک، وہ پڑھا گیا ہے ورڈکٹ. اس کے اندر ان کو ٹانگنے کو کہا گیا ہے. اس شخص نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں، کتنے پرسنٹ ہے بھٹی صاحب ان کی ڈگریاں جعلی ہیں؟ کتنے پرسنٹ کی جعلی قرار دی ہیں؟ 30 سے 40 کے درمیان. 40%. جی 30 سے 40. 40% پائلٹس کی وہ ڈگریاں جعلی قرار دے رہے ہیں. ڈگریاں یعنی کہ ان کی جو جہاز اڑانے کا لائسنس ہے. اچھا، جہاز اڑانے کا لائسنس کیا ہوتا ہے جی؟ یہ سول ایویشن جاری کرتی ہے. جب سے سول ایویشن وجود میں آئی ہے، کوئی ایئر وائس مارشل یا ایئر مارشل جو ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا ہیڈ بنتا ہے، اور اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے، جس طرح آج کل پی آئی اے پہ قبضہ کیا ہوا ہے ایئر فورس نے، نیلی وردی والوں نے، اسی طرح ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پائلٹس جو پی آئی اے میں آنے ہیں وہ پاکستان ایئر فورس سے آئیں. ٹھیک ہے، لہٰذا سویلین کو کیسے روکا جائے؟ سویلین کی فیسیں اتنی بڑھا دو کہ ایک عام بچہ جو ہے وہ افورڈ ہی نہ کر سکے. لائسنس کی فیس، لائسنس بنانے کی فیس اور لائسنس کو رینیو کروانے کی، فلائنگ کی بھی، فلائنگ کی فیس جو آپ کو فلائنگ کے لیے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کوالیفائی کرواتی ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر جب بھی پی آئی اے جو ہے وہ پائلٹس کے لیے انوائٹ کرتی ہے اپلیکیشن، وہ ان کو اپلائی کر کے تو اس کے لیے قرار پاتا ہے. ظاہر ہے کہ اب مشاق یا سیسنا سے آپ سیدھا بوئنگ 737 تو نہیں چلا سکتے نا. تو پی آئی اے بھی جب اس کو انیشل فلائنگ کے لائسنس ہولڈر کو انڈکٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو پھر ایک انٹرنل ٹریننگ بھی دیتا ہے. کس جہاز کی دیتا ہے؟ وہ اے ٹی آر سے بھی شروع کر سکتا ہے. وہ اس کو اے ٹی آر کے بعد 737 پہ لے جاتا ہے، پھر ایئر بس پہ لے جاتا ہے، اور آخر کار جو 777 ایکس ایل آر یا ایل آر یا ای آر جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر لے کے جاتا ہے، 390 مسافروں والا جہاز جو ہوتا ہے. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر پائلٹ کو اپنا فلائنگ لائسنس مینٹین کرنا ہوتا ہے، اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے. میرے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس ہے، اس کی اگر ڈیٹ ختم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لائسنس جعلی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائسنس رینیو نہیں ہوا. بٹی صاحب، یہ جو پائلٹ ہیں، پہلے تو 850 میں سے صرف 150 پائلٹ کے لائسنس جو ہیں اس کو وہ فیک ہیں یا ان میں ڈسکریپنسی ہے؟ پہلے یہ وضاحت فرما دیجیے. رئیس صاحب، اس میں سے جو 55 آج کرو ممبر تھے وہ انہوں نے لے آف کر دیے ہیں. وہ تو کرو ممبر ہوئے نا، پائلٹس کی بات نہیں، کیبن کرو ممبر. اچھا جی، اب آگے پائلٹ کے آپ نے کہا جی کہ جو لائسنس کا مسئلہ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کیونکہ آپ خود فلائنگ کرتے رہے ہیں، آپ لائسنس ہولڈر رہے ہیں بہت عرصے تک، آپ نے شوق میں فلائنگ سیکھی تھی، اس لیے میں نے آپ سے یہ جی. اس میں یہ ہوتا ہے رئیس صاحب کہ آپ نے ایک پرائیویٹ پائلٹ کا لائسنس لیتے ہیں کچھ 100-125 گھنٹے جہاز چلا کے، چھوٹا جہاز، اس میں آپ کی ایک سیسنا چھوٹا جہاز کوئی بھی لے لیں آپ، 2 پہیوں والا، وہ جو والٹن ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے وہ لینا ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ وہی جہاز تھوڑا سا اس سے ماڈرن سیسنا جو ہوتا ہے ذرا لیٹسٹ ماڈل کا، اب وہ چلاتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. 250-300 گھنٹے آپ نے اگر جب وہ دوسرا بڑا جہاز چلا لیا، اس کے بعد آپ کو کمرشل پائلٹ لائسنس وہ دے دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے بیسک کوالیفیکیشن آپ کی گریجویشن بھی ہو سکتی ہے، انٹر بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب آپ نے جو لائسنس لیا ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے جی سول ایویشن اتھارٹی نے، جس کا آپ نے ذکر کیا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی جو ہمارے ابھی پی آئی اے کے pائلٹس آئے ہیں ان کے اندر جو مسئلہ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کے جو ماضی کے لائسنسز اور ان کی جو فلائنگ آرز ہیں وہ بھی ڈوبیس ہیں، ان کے کریڈینشلز غلط ہیں. اب کیا کون رہا ہے؟ جو آپ نے بتایا ہے کہ جو جن کی ڈگری جو تھی وہ گڑبڑ ہے آج تک نا، ان کو کلیئر نہیں ہوا. اب اس میں انہوں نے یہ کیا جی کہ ان کے کریڈینشلز کے اوپر جو ہے وہ کوسچن اٹھا دیا جو پڑھائی کے تھے، یعنی انٹر کا سرٹیفکیٹ اور گریجویشن بی اے یا ایم اے اگر کسی نے کیا، یا کوئی ٹیکنیکل اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا ڈپلوما ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کے، وہ جو ڈگریز ہیں وہ چیک کرائیں، ان کے کریڈینشلز ڈوبیس نکل آئے ہیں یا وہ گڑبڑ ہیں، ان کے وہ اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ان کے اندر.
اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے اس کے اوپر, یہ مبینہ الزام ہے ابھی تک تھا, الزام ہے کہ جی ان کے جو لائسنسز ہیں وہ انہوں نے کہیں سے کچھ لے دے کے لائسنس حاصل کیے ہیں, انہوں نے جو فلائنگ آرز اپنے تھے وہ پورے نہیں کیے. لائسنسنگ اتھارٹی تو سول ایویشن نہیں. جی میں وہی ادھر ہی آ رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے حاصل گڑبڑ سے کیے ہیں ماضی میں, لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنا مسئلہ تھا تو وہ سول ایویشن نے ان کو لائسنس کیسے جاری کر دیا؟ وہ تو سارے سرکاری لائسنسز ہیں. ان میں کون بندہ ایسا تھا جنہوں نے پیسے لیے یا نہیں لیے مبینہ طور پر, انہوں نے کچھ بھی لیا یا انہوں نے اور سول ایویشن کے اندر تو سارا عملہ ہی پی اے ایف سے آتا ہے. جی 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 جو بھی یہ ڈمپنگ گراؤنڈ ہے ریٹائرڈ پی اے ایف آفیسر کی. اب اس میں یہی مسئلے مسائل آئے کہ جی وہ لائسنس انہوں نے کیسے لے لیے کہ جی فلائنگ آرز اگر ایک کے پورے نہیں ہیں, یا جو ان کی بیسک ٹریننگ تھی کہ جو شروع ہونی تھی 737 سے یا ATR سے وہ پوری نہیں ہوئی اور ان کو ڈائریکٹ بڑے بوئنگ پہ بٹھا دیا گیا. ابھی انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ ان میں سے کوئی 150 کے 250 252 لوگوں کا ابھی تک مجھے پتا چلا ہے کہ جی ان کے لائسنسز کے اوپر جو ہے کوسچن مارک یا ریڈ لائن لگا دی گئی ہے. بھٹی صاحب میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں, جی جی اگر یہ شخص جو ہے جہاں سے معاملہ پھوٹا ہے وہ تو کراچی والے وہاں سے پھوٹا ہے نا, جی جی وہ جو پائلٹ صاحب پہ جس پہ موصوف نے الزام لگایا ہے, آپ کو پتہ ہی جہانگیر ترین کا طیارہ بھی اڑاتا رہا ہے. جی بالکل. تو جہانگیر ترین پاگل ہے کہ وہ ایک انکمپیٹنٹ شخص کے ہاتھ میں اپنا طیارہ دے گا کہ لے اپنا فیلکن دے گا, فیلکن ہے نا اس کے پاس, اپنا فیلکن دے گا کہ لے تو میری بھی زندگی بھی خطرے میں ڈال, عمران خان کی زندگی بھی خطرے میں ڈال, اور ان MNAs کی زندگی بھی خطرے میں ڈال جن کو میں لے کے آ رہا ہوں. جی رئیس صاحب بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کہ یہ جو پائلٹ اللہ انہیں طریقے رحمت کرے, ان پائلٹ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا فلائنگ کا, اور نون آدمی تھے, یہ نہیں کہ وہ نون نہیں تھے, نون آدمی تھے, نہیں تو پتہ چل گیا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی دانستہ طور پر PIA کو تباہ کرنے کے دھانے پر لے کے جایا جا رہا ہے, چونکہ اس کا ملبہ بھی ظاہر اپوزیشن پر ڈلنا ہے کہ جی ایک جہاز کے اوپر اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق 160 سے 170 بندہ ہونا چاہیے, اس کا سارا کیبن کرو اور اس کا مینٹیننس انجینئرنگ اس کی سارا کچھ باقی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے, تو ہم نے 352 رکھے ہوئے, پیپلز پارٹی نے یہ کام کر دیا جی. اب یہ اس کے باوجود جہاز نہیں چل رہے. بھائی جہاز جو ہے وہ خالی پائلٹ نے نہیں چلانا, آپ کا جو کروم ہے, انجینئرنگ کا جو سٹاف ہے, جو گراؤنڈ سٹاف ہے, ان ساروں نے مل کر ایک یونٹ کو چلانا ہے. انہوں نے اس کو چلانا ہے, دھکا نہیں دینا, اس کو چلانا ہے باقاعدہ. اب اس میں اگر آپ نے ایک شخص کو غلط لائسنس کسی نے جاری کیا تو وہ سول ایویشن اتھارٹی ہے, آپ اس وقت کے اس بندے کو پکڑیں کہ جس بندے نے ان کو لائسنسز دیے ہیں. اگر اس کے آرز فلائنگ آرز اس کے پورے نہیں ہیں, ایک بندے کے فلائنگ آرز ہی پورے نہیں ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے بوئنگ کو کیسے اڑانا ہے یا بوئنگ کی لینڈنگ کیسے کرنی ہے, اس کو بیسک چیزوں کا نہیں پتہ ہے, تو اس کو آپ نے لائسنس کیسے دے دیا؟ اس نے جو لائسنس لیا وہ اس نے خریدا ہے. جو پرائیویٹ کلبز جو ہیں لاہور میں, پاکستان میں جو فلائنگ کلبز ہیں وہ لائسنس بیچتے ہیں, اس میں تو آپ پیسے دے کے لائسنس لیتے ہیں, آپ کو ایک ظاہر قیمت دینی ہوتی ہے اس کی. لیکن جو چیزیں آپ کی سرکار دے رہی ہے آپ کو, اگر وہی اس طرح کے کام کر رہی ہے تو بھائی ان کو پکڑیں, کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ ان نے کس نے سائن کیا؟ ایشوئنگ اتھارٹی ایک ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کے سائن ہوتے ہیں. اگر ان کی ایشوئنگ اتھارٹی وہ کوئی بھی ہے, میں نہیں کہتا جی کہ وہ ریٹائرڈ افسر ہوں گے ایئر فورس کے ہوں یا وہ بیوروکریٹ ہیں, جو بھی ہیں آپ ان کو پکڑیں, ان کو بھی تو پکڑیں, پہلے ان کو پکڑیں, وہاں پہ آ کے زبانیں گنگو ہو جاتی ہیں. ہاں جی, وہاں گنگو نہیں مننا, پہلے ان کو پکڑ لیں پھر باقیوں کو پکڑ لیں. جی پروفیسر, بات یہ ہے رئیس صاحب کہ ہمارے ہاں تند نہیں ہے, تانی بگڑی ہوئی ہے. ایک بات بڑی خوبصورت ارسلان نے کی ہے کہ ایک پائلٹ نے نہیں طیارے کو چلانا ہوتا, ایک سسٹم نے چلانا ہوتا. کیا بات. اچھا اب آپ اس سسٹم کو, دو طریقے ہیں, یا تو اس سسٹم کو کھولیں اور اس کو ٹھیک کریں, یا خاموشی اختیار کر کے ایک پیرلل سسٹم کو اس کی جگہ دے دیں. صحیح. اچھا ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس چونکہ ہم بڑوں کو اڑاتے نہیں ہیں, جو بندہ مر گیا, جو چلا گیا, جو طیارہ تباہ ہو گیا, ہم نے سارا ملبہ ڈال دیا اس پائلٹ پہ. اور آپ نے وہ وضاحت بھی کر دی کہ جہانگیر ترین کا طیارہ چلانے والا نان سینس تو ہو نہیں سکتا. فیلکن ہے, 2 انجن طیارہ ہے فیلکن, اس کا سی بات ہے. بڑا مہنگا جہاز ہے. آج مجھے ایک خوشی ہوئی ہے کہ میں نے بڑی دیر بعد کسی پنجابی کو اردو بولتے ہوئے نا جعلی کہتے ہوئے سنا, ورنہ ہم جعلی کو بھی پنجابی جیلی کہتے ہیں کہ فلاں کی ڈگری جیلی ہے. تو جعلی ڈگری کے اوپر جو جیلی ڈگری والا وزیر ہے اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ بات یہ کہ یہ ہر چیز کو کرپشن پہ نہیں ناپا کرتے. کیا ہم نے اب ترازو کی جگہ کرپشن کا کوئی لٹمس ٹیسٹ رکھ لیا؟ کیا ہم نے یہ سوچ لیا کہ ماضی کی حکومتیں نون لیگ کیوں, پیپلز پارٹی کیوں, ایکس کیوں, وائی کیوں, زی کیوں, ہم نے انہیں بدنام کرنا ہے؟ کیا اس بدنامی سے, بلکہ اب آپ تو انٹرنیشنلی بدنام کر رہے ہو یار, یہ تو ہو گیا جی. آپ دیکھیں کیا سوچیں گے کہ
पी आई ए का ग्राफ इस कदर गिरेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर साहब, यार नून लीग ने जी माजरत के साथ आज CNN पे और दीगर जो इंटरनेशनल चैनल्स थे उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा जो है रिपोर्ट चलाई हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है ना खासा रोशन अल्फाज में लिया है। माय गॉड, ये शॉकिंग न्यूज जो आप मुझे दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखिए, हम अपने टब्बर को, हम अपने अदारे को, हम अपने मुल्क को, हम अपनी कौम को बदनाम करके कौन सी तब्दीली ला रहे हैं? क्या इससे त्यारे, आपको याद होगा रजी, जिस दिन त्यारा ये गिरा था उसी दिन हमारा प्रोग्राम, मैं था कम अज कम, आप तो रोज होते हैं, तो जब मैंने की थी, हमारे एक साथी कहते थे इस पे वो बात करे जो जिसने जहाज चलाया हो। अब मैं सारे एनालिस्टों ने जहाज तो चलाए नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा था फिर सियासत पे वही बात किया करे जो कौमी असम्बली का स्पीकर रहा हो। तो बात यह है कि 2-3 हमारे पास क्रिटिसिज्म में चीज़ें होती हैं कि हम उस पर टेक्निकल बात करें, हम उसके सियाकुसबाग से देखें, या हम उसको दुनिया से कंपेयर करके देखें, या हम सिंपल से फार्मूले हैं। देखें, हमारा PA ये उस वक्त तब्दीली वालों की हुकूमत नहीं थी जब लोग सलाम करते थे, जब PIA कैटेगरी अच्छी थी। आज आपके लिए PIA भी बुरा और आप उसको और डंप कर रहे हैं। आज आपके लिए स्टील मिल भी बुरी, वो जो कभी हमारी शनाख्त थी। बात यह है कि अपनी मंजी थले डांग फेरो, अपनी खुद एहतसाबी करो, और सबसे पहले सरवर खान को पूछो जी मंजी पुट्ठी पाई होवे तो पहले यह दसो, मंजी दे थले डांग तां फेरी जी मंजी सीधी रखी होवे, असि पुट्ठी मंजी डा के मातम करन दे आ पिछलियां दा। अब रजी, जो बात मुझे आपने और अरसलान ने बताई है ना, हाँ। कि हम इंटरनेशनली बदनाम हो गए हैं, गंदे हो गए यार। कौमी अदारा है हमारा PI, अच्छा चले मान लिया भी उसमें 40 नहीं 60% करप्ट है। सर कौमी अदारे को आप 1 मिनट साइड पे रख दे। हमारे बच्चे जो हैं वो फ्लाइंग करते हैं एमिरेट्स के अंदर, इत्तेहाद के अंदर, कतर एयरवेज के अंदर। हमारे बच्चे वहां पे बड़ी अच्छी तादाद में, बड़ी अच्छी तनख्वाहों पे फ्लाइंग करते हैं। अब उन्होंने कोरोना का बहाना करके उनको फटका देना है कि चलो इन्हों तो कढ़ो ना, उनको बहाना मिल गया ना सर। मतलब वो स्लैश डाउन करने लगे थे कोरोना की वजह से, अब उन्होंने हमारे बच्चों को फ्रंट पे रख लिया। देखें रजी, इंटरनेशनली मेरे पायलट की, मेरे स्टूडेंट की, मेरे शहरी की क्रेडिबिलिटी हुकूमत ने खराब की। बात को मैं खत्म करता हूँ, बातें बड़ी कर दी टेक्निकल इन्होंने भी, आप भी इसको जानते हैं। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं 40%, मैं कहता हूँ जी 60% जो है ना ठीक है, लोग खराब होंगे। आपकी कैबिनेट में, आपकी सिलेक्टेड मशीरों में, आपके वजीरों में 80% हैं जो करप्ट थे, उनका आपने इलाज कर लिया। और हैं उनकी करप्शन, अपनी करप्शन। यार मेरा 2 मरले चुभदा है ते अपने कई एकड़ की जो है वो भी ठीक करवा लेते हैं। 80 कनाल नहीं चुभदा, साडा 2 एकड़ 2 कनाल चुभदा। मैं गिलास बेच के 40 अरब इकट्ठा कर सकता हूं, ये बड़ा कारोबार है मशीन चलाने से। हाँ। बस यही कहूंगा। इन्ना फ्लाई मशीन की बात कर रहे हैं, ये आप मैं थोड़ा की ख्याल वाशिंग मशीन की गल कर। अच्छा ठीक है 40 अरब तो भी अगे काम टाप गया। 40 अरब तो सिर्फ वाइट कीता है, जिहड़ा वाइट नहीं करना पिया वो भी वो इस तो अलग है। एम्बैरेसिंग, मेरी कौम को बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना है कि हम खुद ही अपने हम किन के हाथों बदनाम कर रहे हैं, हम किन के हाथों में फंस गए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब और अरसलान रफीक भट्टी साहब, आज का ये स्पेशल एपिसोड हमने आपके लिए पेश किया। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अपना रेगुलर और ऑन एयर सेगमेंट लेके। आज के लिए इतना ही, कल के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।